جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان یا علی گڑھ موومنٹ۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ پی پی ایس سی سے ریلیٹڈ جتنا بھی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اس چینل کے تھرو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، سر سید احمد خان یا علی گڑھ موومنٹ یہ کیوں لے کر آئے تھے سر سید احمد خان۔ اس سے پہلے وار آف انڈیپینڈنس ہو چکی تھی 1857 میں، اور اس کے بعد سے جو برٹشرز تھے وہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، ان کے حقوق پامال ہو رہے تھے، نہ انہیں جابز مل رہی تھیں، ان کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ بہت زیادہ ظالمانہ تھا۔ تو سر سید احمد خان کو کیونکہ برٹشرز بہت زیادہ مانتے تھے، سر سید احمد خان وہاں پہ جاب بھی کرتے تھے، برٹشرز کے ساتھ بہت زیادہ انوالومنٹ تھی ان کی، تو انہوں نے پھر اپنی سروسز کے تھرو اپنے معاملات بہتر کیے برٹشرز اور مسلمانوں کے، وہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1898 میں علی گڑھ میں آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کا پورا نام سید احمد تقوی بن سید محمد متقی تھا۔ آپ کے والد کا نام میر محمد متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ آپ ٹو نیشن تھیوری کے بھی فادر تھے یا فاؤنڈر کہہ لیں۔ ٹو نیشن تھیوری مینز انڈین سب کانٹیننٹ میں دو قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور دونوں کا کلچر، دونوں کا مذہب علیحدہ ہے، اس وجہ سے دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔ یہ ٹو نیشن تھیوری تھی اور اس کے فاؤنڈر یا فادر سر سید احمد خان تھے۔ آپ کی سروسز جو ہیں وہ نمبر 1 پہ ایجوکیشنل سروسز تھیں، آپ کی ریلیجس سروسز تھیں، سوشل سروسز تھیں اور پولیٹیکل سروسز تھیں۔ تو ان کو ڈیٹیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایجوکیشنل سروسز نے آپ نے مراد آباد میں اسکول بنایا تھا 1859 میں، جہاں جہاں آپ کی پوسٹنگ ہوئی وہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن بناتے رہے اور اپنی سروسز دیتے رہے۔ تو مراد آباد میں 1859 میں آپ نے ایک اسکول بنایا، غازی پور اسکول 1863 میں بنایا، اور سائنٹیفک سوسائٹی بھی 1863 میں بنائی، جس کا کام یہ تھا کہ انگلش میں جو بھی ڈیٹا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے اردو میں، تاکہ مسلمانوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو اور وہ ایجوکیشن کو پریفر کریں۔ آپ نے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا، اسپیشلی ویسٹرن ایجوکیشن پہ۔ آپ نے کہا اگر آپ برٹشرز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا ان جابز میں ان ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایجوکیشن میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اسپیشلی ویسٹرن ایجوکیشن کی۔ تو ان پہ بہت زیادہ فتوے بھی لگے، جو آرتھوڈاکس تھے اسلام کے، انہوں کفر کے فتوے بھی لگے اور اب تک بھی لگتے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور فوکس کیا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن مل سکے، اور ایم اے او کالج بھی بنوایا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج 1875 میں علی گڑھ میں کنسٹرکٹ کروایا، جس کا مقصد مسلمانوں تک تعلیم فراہم کرنا تھا۔ اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں بنوائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھے، کیا یہ اپنی سروسز ٹھیک طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، کیا یہ انسٹیٹیوشن اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا مقصد تھا۔ سوشل اور ریلیجس سروسز آپ کی خطبات احمدیہ 1869 میں آپ نے لکھا۔ 1869 میں جب آپ نے یو کے میں وزٹ کیا تھا اپنے بیٹے محمود کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ نے ایک بک دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو آپ نے 1869 میں خطبات احمدیہ لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جو ایکٹ تھے، اچھے اچھے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ نے اس بک میں بیان کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر تعبین الکلام لکھی۔ تعبین الکلام جو بائبل تھی اس کا فلاسفی میں آپ نے ٹرانسلیشن کی، اور احکام تام اہل کتاب لکھی۔ عیسائی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو ان کا بیسک پرپس یہی تھا کہ جو برٹشرز ہیں
ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوں وہ بہتر ہو سکیں کسی بھی اپروچ سے، چاہے وہ بک لکھنے سے ہو، چاہے ملنے سے ہو، چاہے انہیں کہنے سے ہو، کسی بھی طریقے سے. تو یہ ان کا بیسک پرپس تھا. اس کے علاوہ آپ نے تہذیب الاخلاق لکھی. یہ ایک رسالہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، ٹالرنس آپ میں ہونی چاہیے، بردباری، اور کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو اسے صبر سے برداشت کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے انجمن اردو لکھی. اردو کی پروٹیکشن کے لیے، اردو کو فروغ دینے کے لیے آپ نے انجمن اردو لکھی. اس کے علاوہ آپ کی پولیٹیکل سروسز میں مسلم برٹش کمپرومائز، آپ کا یہ بیسک پرپس تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے سلوک 1857 کے جنگ کے بعد، وہ مسلمان ڈیزرو نہیں کرتے، اور آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے تھے. مسلم برٹش کمپرومائز کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے لکھا کازز آف انڈین ریوولٹ، انگلش میں ایک رسالہ لکھا، بک لکھی، جس میں آپ نے یہ بتایا کہ وجوہات کیا تھیں. اس میں سارا قصور مسلمانوں اور ہندوؤں کا نہیں تھا. یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں برٹشرز کے اسٹرکٹ ڈسیزن اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا بھی پرابلم تھا، جس کی وجہ سے یہ ریوولٹ ہوئی تھی. تو اردو میں بھی پھر اسے لکھا اسباب بغاوت ہند، اور انہیں بتایا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. اور لائل محمدن آف انڈیا یہ بک بھی لکھی. اس میں یہ بتایا کہ برٹشرز کو احساس دلایا کہ ہم کتنے سالوں سے آپ کے لائل رہے ہیں، آپ کے ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں، اس وقت کو بھی آپ یاد کریں. تو اس بک کے تھرو اس چیز کو اویئر کرنے کے لیے آپ نے یہ لکھا. اور آثار السنادید بھی آپ نے بک لکھی.